حمدوں والصلاۃ والسلام اصول فارسی درس نمبر 66۔ ہم جس ترتیب سے پڑھ رہے تھے مفرد اور مرکب حروف اور کلمات کے معانی کے بیان میں مختلف معانی انہوں نے بیان کیے ہیں، تو آج ہم دال سے شروع کریں گے۔ ابتداً ہی انہوں نے ایک فائدہ بیان فرمایا ہے، دال اور زال میں فرق۔ یہ فرق یاد رکھیں کہ دال اور زال میں فرق کی جو ہے وہ بنیاد یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فرق کی وجہ سے دال بن جاتا ہے، اس فرق کی وجہ سے زال بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ فارسی میں دال اور زال پڑھنے کا ایک مقام ہے، اس مقام پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو محض انہوں نے جو ہے نا فائدہ تن ہی بات بتا دی ہے، فائدہ تن، اور اس قاعدہ کلیہ کا کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا، بلکہ جہاں دال پڑھا جاتا ہے وہاں دال ہی پڑھا جاتا ہے، وہاں زال پڑھا جاتا ہے وہاں زال ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بعض انہوں نے فائدہ تن بات بتا دی ہے۔ دال اور زال میں فرق، اگر اس کا ماقابل حرف صحیح ساکن ہو تو دال ہے، اگر اس کا ماقابل حرف علت ساکن یا حرف صحیح متحرک ہو تو زال ہے۔ مثلا دیکھیں، پہلی صورت دیکھیں، اس کا ماقابل حرف صحیح ساکن ہو، جیسے پروردن، اب دال کا ماقابل صحیح ساکن ہے، حرف علت بھی نہیں ہے بس ساکن بھی ہے۔ اسی طرح سارے مصادر میں دیکھ لیں، آمدن، پروردن، آموختن وغیرہ وغیرہ ہیں، تمام میں یہی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کا ماقابل حرف علت ساکن یا حرف صحیح متحرک ہو، جیسے استاذ، اب فارسی میں استاد نہیں بلکہ استاذ پڑھا جاتا ہے، استاذ گرامی۔ اب یہاں اس زال کے پہلے الف جو ہے حرف علت آ رہا ہے اور حرف علت بھی ساکن ہے، تو اس وجہ سے یہاں دال نہیں بلکہ زال پڑھا جائے گا۔ آگے دال کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فعل مضارع کی علامت ہے، ایک تو صیغہ واحد غائب کے آخر میں آتی ہے، جیسے گوید، وہ کہے، یہ فعل مضارع کی علامت کے طور پر گوید۔ اس کے بعد دال زائدہ بھی ہوتا ہے، کلمہ کے آخر میں آتا ہے، اس کا پھر کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے پیرہن سے پیرہند، لباس پوشاک، پیرہن کا بھی وہی معنی ہے، پیرہند کا بھی وہی معنی ہے، کوئی معنی میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ را ہے، را، یہ حرف الف کے ساتھ را یا واو کے ساتھ ور استعمال ہوتا ہے، اکیلا کبھی استعمال نہیں ہوتا۔ یہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ علامت مفعولی کے طور پر بمعنی کو استعمال ہوتا ہے، اس وقت یہ مفعول بھی کے آخر میں آتا ہے، جیسے زید، زد زید امر را، امر نے زید نے امر کو مارا، تو یہاں امر مفعول بھی ہے اور را علامت مفعولی ہے۔ علامت مضاف الیہ بمعنی کا کی کے، مضاف الیہ کے ساتھ لگتا ہے جب مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ ہو یا تقدیم و تاخیر ہو، جیسے زید را غلام، زید کا غلام، اصل میں ہے غلام زید۔ فائدہ، جب مضاف الیہ کے ساتھ را علامت اضافت لگی ہو تو مضاف کے آخر میں کسرہ نہیں پڑھیں گے، جیسے غلام زید را، زید کا غلام اصل میں تھا غلام زید۔ اس میں جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے جناب کہ
اگر آئیں بالترتیب مضاف اور مضاف الیہ، جیسے غلام زید، مضاف پہلے آ گیا، مضاف الیہ بعد میں آ گیا اور ان میں فاصلہ بھی نہیں ہے، تو پھر کسرہ اضافت سے ہم اضافت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آ جائیں فاصلے پر، ٹھیک ہے، جیسے کہہ لیں کہ مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں زید نیز یا زید یا غلام را زید، غلام را زید زید یا زید را غلام۔ الغرض یہ اگر آ جائیں فاصلے پر مضاف اور مضاف الیہ، یا پھر تقدیم و تاخیر ہو جائے، یعنی مضاف الیہ اور مضاف آگے پیچھے ہو جائیں، اپنے اپنے مقام سے ہٹ جائیں، تو پھر اضافت کی علامت جو ظاہر کی جاتی ہے وہ را کے ساتھ کی جاتی ہے، نہ کہ کسرہ کے ساتھ۔ کسرہ جو ہوتا ہے پھر وہ جب را علامت اضافت آ گئی تو پھر کسرہ نہیں لگاتے۔ حرف جار بمعنی برائے مجرور کے بعد آتا ہے۔ خدا را رحم کن، خدا کے واسطے رحم کر، اصل میں ہے برائے خدا رحم کن۔ اب یہاں را جو ہے یہ جار ہے، حرف جار ہے، اور خدا مجرور ہے۔ تو یہاں یہ جار مجرور کے طور پر استعمال ہوگا، وہی را۔ کبھی بمعنی از آ جاتا ہے مجرور کے بعد، قضا را حادثہ آمد، قضا کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، اصل میں ہے از قضا حادثہ آمد، تو یہاں یہ از کے معنی میں ہے۔ کبھی بمعنی در آ جاتا ہے، جیسے اس وقت بھی مجرور کے بعد آتا ہے، جیسے شب را قیام کردم، رات میں میں نے قیام کیا، اصل میں ہے در شب قیام کردم، میں نے رات میں قیام کیا، در شب۔ کبھی اگر کا مخفف آتا ہے جملہ شرطیہ سے پہلے، جیسے اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر میری دعا تو قبول کرے یا تو قبول نہ کرے، اصل میں ہے اگر دعوتم رد کنی و اگر قبول کنی۔ انہوں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ کبھی را آتا ہے کبھی ور آتا ہے، تو یہاں ور کی نسبت بات بتا رہے ہیں کہ ور کبھی یہ اگر کا اگر کے مخفف کے طور پر آ جاتا ہے، وہ اصل میں ہوتا ہے و اگر، اور اس وقت یہ جملہ شرطیہ سے پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد جی شین ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہوگا، لیکن جب کاف بیانیہ کے ساتھ متصل ہو یا ضرورت شعری ہو تو اس کا ماقبل مکسور ہوگا، جیسے کش، کاف بیانیہ کے ساتھ متصل ہو یا ضرورت شعری ہو تو مکسور بھی ہو سکتا ہے، مکسور ہوگا۔ اور اگر ایسے کلمہ کے آخر میں شین لگائیں جس کے آخر میں ہا ہو تو شین سے پہلے حمزہ مفتوحہ زیادہ کرتے ہیں، جیسے خانہ اش، اس کا گھر۔ سمجھ آئی بات کی؟ کن کن مواقع پر شین استعمال ہوتا ہے؟ ضمیر غائب منصوب متصل برائے مفعول بہ، کلمہ کے آخر میں آتی ہے، جیسے دادمش انعام، انعامش دادم، میں نے دیا اس کو انعام، تو یہاں پر جو شین ضمیر آئی ہے دادم، یہ شین ضمیر یہاں مفعول بھی بن رہی ہے، اور یہاں یہ منصوب متصل ضمائر میں سے بن رہی ہے۔ ضمیر غائب مجرور متصل برائے مضاف الیہ، کلمہ کے آخر میں آتی ہے غلام مس، آپ نے پڑھا ہے کہ جب یہ مجرور متصل ضمیریں اسم کے ساتھ آتی ہیں
تو مضاف الیہ بن جاتی ہیں، اور جار کے ساتھ آتی ہیں تو مجرور بن جاتی ہیں۔ برائے تاکید بمانا خود کلمہ کے آخر میں آتی ہے۔ احمد بپدرش گفت، احمد نے اپنے باپ کو کہا، یعنی احمد بپدر خود گفت، بپدر خود گفت تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ اب پدرش اپنے ہی باپ کو کہا، احمد نے اپنے ہی باپ کو کہا۔ علامت حاصل مصدر کبھی آتی ہے، فعل امر واحد حاضر معروف کے آخر میں آتی ہے، ایسے کوشش، کشش، بارش، یہ سارے حاصل مصدر ہیں۔ شین مصدری کا ما قبل ہمیشہ موصول ہوتا ہے، کوشش، کوشیدن سے کشش، ٹھیک ہے، کشیدن سے، باریدن سے بارش۔ کبھی زائدہ آ جاتی ہے شین، کلمہ کے آخر میں آتی ہے اس وقت اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ خودش آمد، آمد، وہ خود آیا، یعنی خود آمد۔ کبھی نسبت کے لیے ہوتی ہے، کلمہ کے آخر میں آتی ہے، جیسے بالش تکیہ، یعنی منصوب ببال، اور پوپش ہد ہد، یعنی منصوب با پوپ بمعنی چوٹی والا پرندہ۔ کاف یہ ہائے مختفی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اس شکل میں کہ لیکن کاف جب تصغیر کے لیے ہوگا تو ہائے مختفی نہیں لگائیں گے، بلکہ صرف مجرداً کاف ہی آئے گا، جیسے طفلک میں۔ اس کے بعد ہے جی کاف کن کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ برائے دعا استعمال ہوتا ہے، جملہ دعائیہ کے درمیان میں اس وقت آتا ہے، اس کا مکمل بیان بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے با فضلت کہ باران رحمت ببار، اپنے فضل کے ساتھ رحمت کی بارش تو برسا۔ با فضلت کے باران رحمت، یہاں پر جو کاف ہے ہا کے ساتھ، یہ برائے کے معنی میں آیا ہے، برائے دعا کے معنی میں، یہ دعا کے معنی میں ہے، برائے دعا، دعا کے معنی میں ہے، دعائیہ۔ برائے علت و سبب بمانا کیونکہ، تاکہ، اس وجہ سے، اس لیے، اس وقت یہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، یہ سبب پر داخل ہوتی ہے، بشرطے کہ مسبب پہلے ہو اور سبب بعد میں ہو، یہ شرط ہے۔ جیسے بیرون مروید کہ ہوا گرم است، باہر نہ جاؤ کیونکہ ہوا گرم ہے۔ اور اگر سبب پہلے اور مسبب بعد میں ہو تو سبب پر کاف نہیں لگاتے، جیسے ہوا گرم است بیرون مروید، ہوا گرم ہے باہر مت جاؤ۔ اگر سبب پہلے آ گیا مسبب بعد میں آ گیا تو یہ کاف نہیں لگائیں گے، ہاں اگر مسبب پہلے ہوا سبب بعد میں ہوا تو پھر کاف لگائیں گے، جیسے بیرون مروید کہ ہوا گرم است، ہوا گرم است، ہوا کا گرم ہونا یہ سبب ہے، بیرون مروید یہ مسبب ہے۔ کاف صفتیہ، جو جملہ صفت بن رہا ہو اس کے شروع میں، دل کے در برداشتم دادم ترا، دل جو میرے پاس ہے میں نے دیا تجھ کو، دل کے در برداشتم، اس مثال میں دل موصوف ہے، کاف صفتیہ ہے، در برداشتم جملہ ہو کر صفت ہے۔ کاف بیانیہ، جملہ بیانیہ کے شروع میں آتا ہے، کجا رفت یارے کہ او جان من است، وہ یار جو کہ، وہ یار جو، تو یہ بیان کے لیے آیا ہے یہاں پر۔ کاف صلہ کا، جو جملہ صلہ بن رہا ہو اس کے شروع میں آتا ہے، اس کا بیان بھی آپ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ کسے کے گردن کشی در سر اوست، جس کے سر میں تکبر ہے، کسے وہ جو، وہ جس کے سر میں، جس کے، یہ ترجمہ موصول کا آ رہا ہے۔ برائے مفاجات بمانا اچانک، دو جملوں کے درمیان آتا ہے، بودیم بخیر کے سپاہ عدو رسید، ہم خیریت سے تھے اچانک دشمن کی فوج پہنچ گئی۔ بودم بخیر کے سپاہ عدو رسید، یہاں کے جو آیا ہے کہ یہ اچانک کے معنی میں آیا ہے۔
برائے عطف اور کے معنی میں اے بسا اسپِ تیز رو کے بیماند، تیز رو کے بیماند کہ خرے لنگ جاں بمنزل برت، اے سننے والے. اس میں جو مثال دے رہے ہیں نا جی وہ یہ دے رہے ہیں خرے لنگ سے پہلے جو کہ آیا ہے یہ اور کے معنی میں آیا ہے، اور کے معنی میں. اے سننے والے، اکثر اوقات تیز چلنے والا گھوڑا رہ جاتا ہے اور لنگڑا گدھا جان منزل تک لے جاتا ہے. خرے لنگ جاں بمنزل برد. برائے رابطہ، اس کاف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جملہ معترضہ کے شروع میں آتا ہے. دل کے تو مارے وفا بود من مخزون را، پارا کردند ندانستہ بتا مضمون را. یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے دل کے تو مارے وفا. یہاں پر جو کیا آیا ہے اس کی یہ رابطے کے لیے، محض ربط جوڑنے کے لیے آیا ہے اور اس کا یہاں پر کوئی معنی نہیں ہو رہا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ترجمہ ہوتا ہے مجھ غمگین کے دل کو جو وفا کا دفتر تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا محبوبوں نے اس حال میں کہ انہوں نے نہ جانا مضمون کو. اس میں ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے، وہ کیا؟ دل تو مارے وفا بود من مخزون را. یہاں پر جو تو مارے وفا بود جملہ آ گیا ہے یہ جملہ معترضہ ہے. تو اس کا جو ہے نا وہ ربط تو جملے سے جوڑنا تھا، ادھر سے وہ شعر مکمل کر رہے تھے اور ادھر سے ربط جوڑنا تھا، تو پھر اس کے ربط کے لیے جو ہے وہ کاف لائے. اس لیے کاف کا کوئی معنی نہیں ہے، بس جو اس نے ربط جوڑنا تھا وہ جوڑ دیا. برائے استفہام بمعنی کون کس کیا آتا ہے. یہ کاف جملے کا جز ہوتا ہے، یعنی مسند ہوتا ہے یا مسند الیہ ہوتا ہے. اگر جملہ اسمیہ ہو تو کاف استفہام خبر بن جاتا ہے. جملہ اسمیہ میں چونکہ اسم خبر ہوتے ہیں، ایسے این کیس یہ کون ہے. اگر جملہ فعلیہ ہو تو کاف استفہام فاعل ہوگا، جیسے کہ آمد کون آیا یہ مفعول ہوگا. جیسے کرا زدی کس کو تو نے مارا. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آئی اس بات کی. جملہ فعلیہ ہوگا تو مفعول بن جائے گا اور اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو خبر بن جائے گا. فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. برائے ترقی بمعنی بلکہ، اس کاف کی وجہ سے پہلے جملے کے معنی سے دوسرے جملے کا معنی ترقی پاتا ہے. پہلے جملے کے معنی سے دوسرے جملے کا معنی ترقی پاتا ہے. کیسے؟ اور یہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے. نہ من براں گل عارض غزل سرایم و بس کہ اندلیب تو از ہر طرف ہزارند. فقط میں ہی اس پھول جیسے رخسار پر غزل خواں نہیں ہوں، بلکہ تیرے بلبل عاشق، بلبل انہوں نے مجازن بولا ہے، مراد عاشق، ہر طرف سے ہزاروں ہیں، ہر طرف سے ہزاروں. اب جو انہوں نے بات کی ہے کہ پہلے جملے کے معنی سے دوسرے جملے کا معنی ترقی پاتا ہے، ترقی رکھتا ہے جی. وہ کیسے ہے؟ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے جملے میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صرف میں ہی غزل خواں نہیں ہوں، اور بھی ہزاروں ہیں. تو یہ دوسرا جملہ ترقی رکھتا ہے پہلے جملے سے. جی. کاف جارہ بمعنی از سے، اس کے شروع میں، اسم کے شروع میں از کی جگہ آتا ہے. ترک احسان خواجہ اولا ترک احتمال جفائے بواباں. خواجہ کے احسان کا چھوڑنا زیادہ بہتر ہے درباریوں کے ظلم کو برداشت کرنے سے. از کے معنی میں یہاں آ رہا ہے.
تر از احتمال جفائے، سے کے معنی میں، برائے تصغیر تصغیر کے معنی میں آتا ہے، اور تصغیر میں آپ کو پتہ ہے حقارت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، چھوٹا من بھی ہوتا ہے، عظمت بھی ہوتی ہے۔ اس میں مکبر کے آخر میں آتا ہے، اس میں مکبر کے آخر میں آتا ہے۔ بط سے بطخ، یہ مصغر کے بیان میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں، چھوٹی بطخ۔ طفل سے طفلک، پیارا بچہ۔ مرد سے مردک، حقیر مرد۔ اس کاف کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، زائدہ۔ اس کاف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اسم کے آخر میں آتا ہے۔ ظلم سے ظلوق، جھونک۔ اس کے بعد ہے جی یہ کاف حرکے کے معنی میں آتا ہے، جو جملہ صلہ بن رہا ہے اس کی شروع میں آتا ہے۔ دیگر کشور آباد بیند بخواب، کہ دارد دل اہل کشور خراب۔ پھر خواب میں دیکھتا ہے ملک کو آباد وہ، جو ملک والوں کے دل کو خراب رکھتا ہے۔ یہاں جو اس شعر کے دوسرے مصرعے کی شروع میں کہ بمعنی ہر کے آیا ہے، یہاں بات تو چونکہ کاف کا بیان تو کاف کا چل رہا ہے نا، کہ دارت، یہاں کے سے مراد ہر کے، جو کوئی بھی جو ایسا کرے گا وہ ایسا دیکھے گا۔ برائے تائید بمعنی کیونکہ، دو جملوں کے درمیان جن میں سے دوسرا جملہ پہلے جملے کے معنی کی تائید کرتا ہے۔ محبت کے رود گر استخوانم تو دیا گردد، کہ از سائیدن سندل کجا نقصان شد بورا۔ محبت کب جائے گی؟ محبت کے روت، اگرچہ میری ہڈیاں سرما ہو جائیں، کیونکہ سندل کے گھسنے سے بو کا نقصان کب ہوتا ہے؟ سندل کے گھسنے سے بو کا نقصان کب ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے، یہاں جو بات وہ بتانا چاہتے ہیں تائید کے معنی میں آتا ہے، تائید کے معنی میں کیونکہ یعنی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو کہ آیا ہے، کہ یہ دوسرا جملہ پہلے موقف پر تائید کے لیے لایا گیا ہے، تائید کے لیے۔ علت بیان کرنا تو اور چیز ہو جائے گا، یہاں تائید بیان کرنے کے لیے انہوں نے لفظ بالکل صحیح استعمال فرمایا ہے۔ محبت کب جائے گی؟ اگر کہتے ہیں کہ میرا جسم، میری ہڈیاں سرما بھی کوئی کر دے تو میرے اندر سے محبت کیوں نہیں جائے گی؟ کیوں؟ مثال کیا دے رہے ہیں تائید کے لیے، جو مثال پیش کریں وہ کیا جی، کہ سندل کا درخت ہوتا ہے نا، اس کو آپ جتنا بھی جو بھی کر دیں اس کے اندر سے خوشبو نہیں جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ذرا کر دیں اس کی خوشبو اور بڑھتی جائے گی۔ برائے تشبیہ بمعنی جس طرح، جیسا کہ دو کلموں کے درمیان آتا ہے۔ چنا میں خرد زنگی خامرہ، کہ زنگی خرد مغز بادام را، اس طرح کھاتا ہے سکندر زنگی کو جس طرح زنگی کھائے مغز بادام۔ یہ تشبیہ کے لیے ہے۔ کبھی زائدہ آتا ہے، اس کاف کا کوئی معنی نہیں تھا، جملہ کے درمیان میں آتا ہے۔ گاہے چنی بونمایت و گاہے ضد این، جز کے حیرانی نباشت کار دی، کبھی اس طرح دکھلائی دیتا ہے اور کبھی اس طرح۔ اس میں جو کاف آیا ہے جز کے بعد، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ زائدہ ہے۔ کبھی تردید کے لیے آتا ہے، تردد کے لیے یا کے معنی میں آتا ہے، اس وقت یہ دو کلموں کے درمیان میں آتا ہے، یا یہ یا وہ۔ جیسے زید آمد کے امر، زید آیا یا امر۔ کبھی یہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے اگر کے معنی میں، جملہ کی شروع میں آتا ہے۔ چہ کم گردد کے سوئے عاشق زار، کنی از لطف اے بد خونگاہے، کیا نقصان ہوگا اگر عاشق عاجز کی طرف تو کرے مہربانی سے،
اے کم بخت ایک نگاہ. اچھا بد یہ لفظ ہے اے بد خو نگاہے، اے بد خو نگاہے، ایک نگاہ، نگاہے کے اندر یا عادت کی ہے، وہ بد خو خطاب کے ساتھ ہے. تو اس میں جو ہے لفظ چہ کیا نقصان ہوگا، چہ کم گردد کیا کم ہوگا، کہ سوئے اگر سوئے عاشق کے زار، اگر تو عاشق کے زار کی طرف ایک نگاہ کرے. زیں ہاریہ بمعنی ہرگز، یہ زنہار لفظ نہیں ہے، یہ زیں ہار ہے، یا کے ساتھ ہے، جملہ کے شروع میں آتا ہے. اگر حکم خلاف شرع باشد کے تعمیل مکن. اب یہاں پر جو کیا آیا ہے یہ ہرگز کے معنی میں ہے. اگر حکم شریعت کے خلاف ہو تو ہرگز نہ مان، یعنی ہرگز تعمیل مکن، یعنی ہرگز اس کی تعمیل نہ کر. اس کے بعد جی کاف نتیجہ بمعنی پھر، دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے. 40 سال مشق کردم کہ ختم رنگ پیدا کرد، 40 سال میں نے مشق کی پھر میرے خط نے ایک رنگ پیدا کیا. پھر نتیجہ تھا برائے کثرت، یہ تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے، کثرت بمعنی بہت، لفظ کے آخر میں آتا ہے. بہترک بہت اچھا، خوش ترک بہت خوب، بہت خوش. تو ادھر جو پیچھے فائدہ انہوں نے بیان کیا تھا آپ کے شروع میں، تو دو جگہ ہیں جناب کہ جہاں کاف ہا کے بغیر آتا ہے، ایک تصغیر میں اور ایک جب کثرت کے لیے آیا ہو. یہ بات آپ نے وہاں شامل کر لینی ہے، جب وہاں کثرت کے لیے آیا ہو. تو یہ تھا جناب آج کا درس، اور اس کو آپ ازبر کیجئے، امثلہ سمجھیے. ھذا ھو المراد.